اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب 96۔ اب استنجا کے بارے میں یہ جتنی احادیث مبارکہ آئیں گی یہ ان کی شرح۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے مشرکین نے کہا تمہارے نبی تم کو ہر چیز تعلیم دیتے حتیٰ کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا ہاں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کرنے سے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے، 3 سے کم پتھر استعمال کرنے سے اور ہڈی یا گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بعض مشکین نے کہا کہ میرے خیال ہے تمہارے نبی تم کو ہر چیز تعلیم حتیٰ کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ حضرت سلمان نے کہا کہ ہاں یہی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے، قضاء حاجت کے بعد قبلہ کی طرف منہ کرنے، گوبر یا ہڈی اور 3 سے کم پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی یا مینگنی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ یہ مینگنی جو ہے نا، یہ اونٹ کی لید ہے نا، یہ جب سخت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بھی منع ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک سے فرمایا جب تم قضاء حاجت کرنے کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ، خواہ پیشاب کرنا ہو یا پاخانہ، البتہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں ہم ملک شام میں گئے تو وہاں قبلہ کی جانب بیت الخلا بنے ہوئے تھے، ہم وہاں قضاء حاجت کے وقت رخ بدل کر بیٹھتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ۔ یہ خاصے جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں یہ جو واش روم بنواتے ہیں تو یہ اس چیز کا بہت خیال رکھا کرے۔ اکثر لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا پیٹھ قبلہ کی طرف ہی آتی ہے، تو اس چیز سے بچا کرے۔ واسع بن حبان بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے کعبہ کے ساتھ چیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب میں ان کی طرف مڑا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو کعبہ کی طرف منہ کرو اور نہ بیت المقدس کی طرف، حالانکہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت پر چڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے قضاء حاجت فرما رہے تھے اور آپ کا منہ مبارک بیت المقدس کی طرف تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر گیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک شام کی طرف تھا اور پیٹھ قبلہ کی طرف تھی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں سانس لینے، شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے، مانگ نکالنے اور جوتی پہنتے وقت دائیں جانب سے ارتجاع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں جانب سے ابتدا کو پسند فرماتے، خواہ وہ جوتی پہننا ہو، کنگھی کرنا ہو یا وضو کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کرنے والوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرنے والے کون؟ آپ نے فرمایا جو شخص لوگوں کے راستہ یا ان کے سائے کی جگہ میں قضاء حاجت کرے، یعنی یہ فعل لعنت ملامت کا سبب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو سب سے عمر میں کم تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی کا برتن لیا ہوا تھا۔
اس نے وہ برتن آپ کے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی، پانی سے استنجا کیا، پھر ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں اور ایک میرا ہم عمر لڑکا ہوتا، اور ہم پانی کا برتن اور نیزہ لے کر ساتھ چلتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیت تشریف لے جاتے اور میں آپ کے ساتھ پانی لے جایا کرتا تھا جس سے آپ استنجا فرماتے۔ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کرنے میں فقہائے شافعیہ کا نظریہ۔ علامہ یحییٰ بن شرفنوبی لکھتے ہیں قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کرنے کے متعلق فقہا کے حسب ذیل مذاہب ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ بول اور براز کے وقت صحرا میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کرنا حرام ہے اور بیت الخلاء میں حرام نہیں ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، شعبی، اسحاق بن راہویہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مسلک ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری، ابی ثور اور دوسری روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ صحرا اور بیت الخلاء دونوں جگہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، عروہ بن زبیر اور داؤد ظاہری کا مسلک یہ ہے کہ صحرا اور بیت الخلاء دونوں جگہ قضاء حاجت کے وقت منہ کرنا جائز ہے۔ نمبر 4، امام احمد اور امام ابو حنیفہ کے ایک قول کے مطابق قضاء حاجت کے وقت صحرا اور بیت الخلاء میں قبلہ کی طرف منہ کرنا جائز نہیں ہے، البتہ پیٹ کرنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نزدیک قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا جائز ہے، نہ پیٹ کرنا، خواہ صحرا ہو یا بیت الخلاء۔ امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، جو ہمارے امام ہیں ان کا یہ قول ہے، نہ پیٹ کرنا جائز ہے نہ منہ کرنا جائز ہے، خواہ صحرا ہو یا بیت الخلاء ہو۔ معنین کی دلیل وہ حدیث ہے جن میں قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے سے مطلقاً منع کیا گیا ہے۔ مثلا حضرت سلیمان، حضرت ابو ایوب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث نیز انہوں نے کہا کہ قبلہ کی طرف منہ کرنے سے ممانعت قبلہ کی حرمت کی وجہ سے، اور یہ علت صحرا اور بیت الخلاء دونوں میں موجود ہے، اور اگر بیت الخلاء کی دیوار اس کے اور قبلہ کے درمیان حائل ہونے کا کو کافی، تو ایسا حائل صحرا میں بھی ہے، کیونکہ ہمارے اور کعبہ کے درمیان بہت سے پہاڑ اور وادیاں وغیرہ ہیں۔ جن فقہا نے قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کرنے کو مطلقاً جائز کہا ہے، انہوں نے صحیح مسلم کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ اور کعبہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل اور امام ابن ماجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ لوگ قبلہ کی طرف اپنی فروج کو برہنہ کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیا لوگ واقعی سے کرتے ہیں؟ اپنی فروج شرمگاہوں کو جس قبلہ کی طرف کرنا چاہو کر لو۔ جن فقہا نے قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف پیٹ کرنے کو جائز، منہ کرنے کو ناجائز کہا ہے، انہوں نے امام مسلم کی اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے سے منع کیا ہے۔ جن فقہا نے صحرا میں قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کرنے سے منع کیا ہے اور بیت الخلاء میں منہ یا پیٹ کرنے کو جائز کہا ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے استدلال کیا ہے جس کو ہم نے ابھی سے مسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کی روایت مذکورہ ہے، مذکورہ سے بھی استدلال کیا ہے۔ نیز امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیشاب کے قبلہ کی طرف منہ کرنے سے منع کیا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سال سے 1 سال پہلے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے تھے۔ اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، مردان الاصفر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونی قبلہ کی طرف منہ کر کے بٹھائی، پھر اس کی آڑ میں پیشاب کرنے لگے۔ میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا؟ انہوں نے کہا اسے صرف
فضا خالی میدان منع کیا گیا، لیکن جب تمہارے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز حجاب بن جائے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ تمام احادیث اس کی تصریح کرتی ہیں کہ بیت الخلاء میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کرنا جائز ہے، اور حضرت ابو ایوب اور حضرت سلمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث ممانعت پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے ممانعت کی احادیث کو صحرا پر محمول کر دیا جائے گا تاکہ مطابقت ہو جائے، اور اس میں علماء کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب احادیث کو جمع کرنا ممکن ہو تو بعض احادیث کو ترک نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان احادیث کو جمع کرنا واجب ہے۔ ان فقہاء نے صحرا اور بیت الخلاء میں فرق کیا ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں قبلہ سے انحراف کرنے میں مشقت ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ ابتداء بیت الخلاء قبلہ سے انحراف کر کے بنائے جائیں تو کیوں مشقت ہوگی، سیدھی، اور صحرا میں قبلہ سے منحرف ہو کر بیٹھنے میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ جن فقہاء نے قبلہ کی طرف متعلقاً پیٹ کرنے کو جائز کہا ہے، ان کے رد کے لیے وہ احادیث سے یہ کافی ہیں جن میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کرنے سے صراحتاً منع کیا ہے، جیسے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔